بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرمائے، جتنے بھی مریض ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، پروردگار تمام مریضوں کو بے حق بیمار کربلا شفا کاملہ و عاجل نصیب فرمائے، پروردگار منتظمین کورس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے، ان تمام اعمال کا ثواب ان کے مرحومین کو ایصال فرمائے، پروردگار شرکائے کورس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی مرحومین کو ان تمام اعمال میں شریک فرمائے، اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو، اپنے مرحومین کو، اہل خاندان کو، خصوصاً جن کے لیے فہرست جو دی گئی ہے، سلمان، سعید خانم، نور محمد، محمد افضل، فاطمہ صدیقہ، سیدہ بطول، ریاض علی، ان تمام مرحومین کے لیے، و دو جوان فعال انقلابی جن کا پچھلے ہی 10 دن کے اندر انتقال ہوا ہے حادثوں کی نظر، ایک سید نادر علی کاظمی جو پائلٹ تھے ایئر فورس میں، اور ایک مرزا حسین نگری، دونوں جوانوں کا حادثے میں انتقال ہوا، اور سب سے بڑی جو نقصان یا مصیبت جو عالم اسلام اور خصوصاً تشیعوں کے اوپر وارد ہوئی شہید محسن فخری زادہ کی شہادت کی شکل میں، ان کے اصال ثواب و بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار کا شکر گزار ہیں کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور آج ہم اس کورس کی دوسری نشست کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان 12 درسوں کے اندر، ان 12 ایام کے اندر بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو عوامل ہیں انسان کی غفلت کے، ان عوامل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنی آمادگی کے لیے، اپنے ذہنوں کی، اپنے قلوب کی آمادگی کے لیے باوجہ بلند درود پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ابتدائی کچھ نکات آپ کی خدمت میں پچھلے درس سے بھی دہراؤں اور کچھ اضافی درس کے آغاز میں نکات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب عزیزان اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ ایک تعارفی کورس ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان 12 کلاسوں کو اٹینڈ کرنے کے بعد میں انسان کو سمجھ جاؤں گا، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ 12 کلاس سے مراد 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی کے 12 گھنٹے صرف دیں احسان کر کے کہ میں یہ 12 گھنٹے دیتا ہوں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں انسان کی ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے بیان کی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک تعارفی کورس ہے جس میں آپ کو ایک موضوع سے تعارف کروایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک موضوع ہے، البتہ یہی موضوع ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی موضوع ہے، لیکن جو ہماری حالت ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اگر ہم نے اتنا ہی باور کروا لیا اپنے ذہن کو کہ روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ یہ بھی ایک موضوع ہے، تو شاید اس سے بھی بڑی تبدیلی آ جائے گی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی موضوع ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو یہ باور کروانا چاہیے تھا کہ یہی موضوع ہے، اسی کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک تعارفی نشست ہے، تعارفی کورس ہے جس میں ہم نے اس حد تک آشنائی حاصل کرنی ہے کہ ہم
پھر باقاعدگی سے اس موضوع کی پیگیری کر سکیں، اس کو جو ہے لے کے چل سکیں، اس کے حوالے سے اپنی سوچ میں اضافہ کر سکیں، اپنی فکر کے اندر اس کو لا سکیں اور علماء کی طرف رجوع کر سکیں، تاکہ کسی حد تک مجھے اس موضوع سے آشنائی ہو جائے جو میں خود ہوں۔ در حقیقت یہ کوئی باہر کی بات کرنے کے لیے آپ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم سارے یہاں پر اپنی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا صفات ہیں اور میں اس وقت کس حالت میں موجود ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میں آیا کہاں سے تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے صرف اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے کہ میری کیا اس وقت حالت ہے اور میں نے جانا کہاں ہے۔ تو مختصر یہ کہ تعارفی کورس ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ساری انسان شناسی کے اوپر احاطہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، ہمیں انسان کی مکمل شناخت ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ کام پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ضمانت ہو جاتی ہے کہ یہ انسان کچھ نہ کچھ اس راستے پہ آگے چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی اپنے بستر میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سردیوں کے موسم میں مونگ پھلیاں کھاتا رہے بیٹھ کے اور سامنے کوئی خبریں یا ڈرامہ دیکھتا رہے اور پھر یہ ارادہ کرے کہ میں انسان کی شناخت حاصل کر لوں گا، تو یہ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر کوئی اس گرم بستر سے کمبل ہٹا کے ایک قدم ہی باہر نکل آتا ہے تو اب اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر مکمل شناخت نہ بھی حاصل کر سکا تب بھی کہیں نہ کہیں ضرور پہنچے گا، کیونکہ اس نے کوشش کا آغاز کر دیا ہے، اس نے وہ خول اپنے ارد گرد جو بنا ہوا تھا وہ توڑ دیا ہے۔ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی حد تک اپنی شناخت حاصل کر لے گا۔ پہلی بات یہ آپ کے مد نظر ہونی چاہیے کہ یہ ایک تعارف ہے، اور آگے پھر آپ کا اپنا جو ہے وہ سلسلہ، آپ کی اپنی محنت ہے کہ آپ آگے کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک اس موضوع کے پیچھے جاتے ہیں، اور علماء کی جو کتابیں ہیں جنہوں نے وہ کام کیا اس کے اوپر اور تحقیق کی اور لکھا اس کے اوپر، پھر روایات، معصومین کے خطبات، روایات، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا موضوع ہے قرآنی آیات کے اندر پھر ہم سوچ بچار کریں، پڑھیں، دیکھیں، تحقیق کریں کہ اور ہماری کون سی خصوصیات اور صفات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک تعارف ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے تعارف کیونکہ شناخت کا مرحلہ جب انسان طے کرتا ہے تو پھر شناخت کے بعد سازی کا مرحلہ آتا ہے، انسان شناسی کے بعد انسان سازی کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر ہم انسان سازی کا ارادہ کریں لیکن شناخت نہ ہو ہمیں اپنی، تب تک یہ مرحلہ شروع نہیں ہوگا۔ ساخت کا مرحلہ ہمیشہ شناخت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں علماء بھی اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ شناخت کے بعد کہ ہمیں انسان سازی کی طرف جانا چاہیے۔ وہ علماء جو بلکہ انہی کو علماء کہہ سکتے ہیں، باقی جو ٹائم پاس کرتے ہیں، میٹر جن کا ممبر پہ چل رہا ہوتا ہے، یا جو انٹرٹینمنٹ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک جگہ اشرا پڑھنے کے لیے میں گیا ہوا، تو میں تو کسی کے گھر میں پڑھ رہا تھا، وہاں جو مرکزی مسجد تھی، 6 محرم کو مولانا صاحب نے داڑھی پر کوئی بات کر دی، کوئی بات کی داڑھی کے اوپر۔ وہ یہ بات تھی کہ اتنی داڑھی کم از کم آدمی کی ہونی چاہیے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے بچے کا ہاتھ لگے منہ پہ تو اس کو یہ پتہ چلے کہ ابا کون ہے اور اماں کون ہے، یہ فرق وہ کر سکے۔ تو وہ ساتھ ممبر کے بیٹھا ہوا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پھر مولویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں مجلس کے دوران ہی۔ تو یہ والا جو مرحلہ ہے یہ ایک الگ ہی کیٹیگری ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن وہ علماء واعظین جو اصلاح چاہتے ہیں امت کی اور بات کرتے رہتے ہیں ان موضوعات کے اوپر، انسان سازی کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، ان کے مد نظر ہوتا ہے یہ شناخت انسان۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان سازی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بس ہمارا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اب تھوڑا چارج ہو جاتے ہیں مجلس میں، درس میں بیٹھ کے، پھر یہ نیت ہوتی ہے ابھی نکلیں اور انسان سازی شروع کریں۔ انسان سازی سے پہلے انسان شناسی ضروری ہے، پہلے اپنے آپ کو پہچانے تو کہ بنانا کیا ہے، یہ پتہ ہوگا کہ بنانا کیا ہے تو پھر اس کے بعد بنانا آسان ہوگا۔ یہی پتہ نہیں ہے کہ بنانا کیا ہے، پھر انسان جو بناتا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، جس نے اپنی طرف سے زور لگایا، اجتہاد کیا، جو بنایا انہوں نے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، تاریخ میں بھی اور اس وقت بھی، اور آگے بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ انسان کے فریم کے اندر لبادہ اور جلد انسان کی ہے، لیکن اندر کیا کیا حیوان بیٹھے ہوئے ہیں، کس کس طرح کی شخصیت بنی ہے انسان کی۔ لہٰذا یہ مرحلہ شناخت والا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم انسان سازی کی طرف بڑھ سکیں، اور ظاہر ہے انسان سازی ہی معاشرہ سازی کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بنانے کے اوپر کام کرے گا تو ظاہر ہے انسان
کوئی غار کی مخلوق تو نہیں ہے، سوشل مخلوق ہے انسان، ایک سوسائٹی کے اندر رہتی ہے، اجتماع کے اندر رہتی ہے، اور جب انسان کی شخصیت بنے گی تو دھیرے دھیرے ایک معاشرے کی شخصیت بنے گی، اور جب معاشرے کی شخصیت بنتی ہے اور ایک اچھی شخصیت بن جاتی ہے تو پھر آئندہ آنے والے انسانوں کو زیادہ زور لگانا نہیں پڑتا، وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر پرورش پاتے ہیں کہ جس کی شخصیت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ معاشرہ بالکل ایک ماں کی کوکھ کی طرح ہے، انسان ایک کوکھ سے نکل کے دوسری کوکھ میں چلا جاتا ہے، اس کوکھ کی جو حالت ہوتی ہے، اس رحم مادر کی جو حالت ہوتی ہے، وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ایک اچھی رحم مادر یا اچھی کنڈیشن میں ہیلدی رحم مادر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ بچے کی کنڈیشن بھی اچھی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی انفیکشن ہو جائے یا خاتون کسی بیماری میں مبتلا ہو تو کیا حشر ہوتا ہے، وہ بچے کو، ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بچے کو بھی اذیت، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وفات ہو جاتی ہے۔ معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، اگر معاشرہ ہیلدی ہے، صحت مند معاشرہ ہے، اس کی شخصیت ایسی ہے، معاشرے کی معاشرتی شخصیت، اجتماعی شخصیت، تو آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے یا نئی نسل کی تربیت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا نہیں پڑتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے معاشرے میں اپنا بچہ چھوڑ دیا ہے کہ بہت ساری ویلیوز، اقدار یہ معاشرے سے سیکھ لے گا، لیکن اگر معاشرہ ایسا ہو جیسا آپ کے سامنے موجود ہے تو پھر جو والدین یہاں بیٹھے ہیں یا جو اس شہر میں یا اس پورے ملک میں جو والدین رہ رہے ہیں، ان کی ایک اگر ٹینشن روٹی کپڑا اور مکان ہے تو اس سے بڑھ کر ٹینشن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا ہو رہا ہے۔ جو یہ تمام وسائل ضروریات پوری بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اذیت کا شکار ہے کہ ہمارا بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے، جس کالج میں جا رہا ہے، جیسے ماحول میں ہے، جس گلی محلے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر اس بچے کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہیلدی اور صحت مند معاشرہ نہیں ہے۔ تو اس کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ وہ ایک بڑا اسٹیپ ہے۔ اس سے پہلے اسٹیپ کون سا ہے؟ انسان سازی، انسان اپنی شخصیت کو بنائے، لیکن اس انسان سازی سے پہلے والا مرحلہ کیا ہے؟ انسان شناسی، کہ ہم پہچانے تو کہ بنانا کیا ہے، پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ کچھ باتیں جو ہیں پچھلے درس میں ہوئی تھیں وہی میں نے لکھی ہیں، اور بس یہ دہرانے کی نیت سے پھر آگے چلتے ہیں۔ دو دوست نئے آئے ہیں جنہوں نے پہلے نہیں اٹینڈ کیا پچھلا درس، تو ان کے لیے بھی ایک دہرائی ہو جائے گی، اور باقی سب کے لیے بھی جو پہلے آئے تھے۔ انسان کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی کہ یہ مستقل چیزیں ہیں جو ہر درس میں دہرائی جائیں گی انسان شناسی کے موضوع میں، کیونکہ ان کا ہماری شناخت کے اندر بہت گہرا حصہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے شناخت سے۔ پہلی بات وہ یہ تھی کہ انسان مستقل مخلوق ہے، یہ ہم سب کو باور ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ انسان مستقل مخلوق ہے، کسی دوسری مخلوق کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، کسی بھی دوسری مخلوق کی اپ گریڈڈ کہہ لے، ڈیولپڈ کہہ لے، جو بھی لفظ بنتا ہے آج کل کی پاکستانیوں کی مادری زبان میں، کیونکہ ہم ایک خالص زبان بولنے سے قاصر ہیں، ابھی ہم میں سے کوئی بھی ایک خالص زبان نہیں بول سکتا، جس کی جو بھی مادری زبان ہے اچھا خاصا حلیم بنا ہوا ہے۔ جو پچھلی دفعہ شبی بھائی نے آپ کو کھلایا تھا، اللہ ان کی رزق میں اضافہ فرمائے، وہ ہماری زبان کا بھی حلیم بنا ہوا ہے۔ ہر ایک زبان کا جو ہے نا وہ لفظ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں اپنی زبان کے معلوم ہی نہیں ہیں، کیونکہ زبان نے ترقی نہیں کی، ہم خود ہی احساس کمتری کا شکار ایک قوم ہے، ہم نے اپنی زبان پہ کام نہیں کیا، کسی بھی اپنی زبان پہ، چاہے علاقائی زبانیں تھیں چاہے قومی زبان تھی، ہم نے ترک کیا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ خالص زبان ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے بہت سارے الفاظ لانے پڑتے ہیں تاکہ بہت سارے ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں جن کو یہ الفاظ نہیں معلوم ہوتے۔ انسان مستقل مخلوق ہے، انسان کسی دوسری مخلوق کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، جس کو ہم نو کہتے ہیں، کسی دوسری نو، جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا، جس کو ہم وہی انگلش میں اسپیشی کہتے ہیں، اسپیشیز۔ ایک اسپیشی یا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس کے افراد ہوتے ہیں، جو ہماری ایک مدرسے والی زبان ہے، اس کے تحت اگر آپ کہیں کہ ایک نو ہوتی ہے اور نو کے افراد ہوتے ہیں۔ اب آپ افراد یا فرد تو ہم عام استعمال کرتے ہیں نا، جی کتنے افراد بیٹھے ہیں، یہ 25 افراد بیٹھے ہیں، لیکن ہم جب علمی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے افراد سے الگ، فرد افراد سے ایک الگ بات تھوڑی سی کھل جاتی ہے بات۔
بہرحال وہ اتنا مد نظر نہیں ہے، اس پہ آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات جو مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ کہ انسان کسی دوسری نوع کی، اسپیشی کی یا دوسری مخلوق کی، سادہ آپ یہ کہہ لیں کہ ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، انسان مستقل مخلوق ہے۔ اگر اس بات کے اوپر آپ آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآنی آئیڈیالوجی، یعنی انسان کو اللہ نے مستقل خلق کیا ہے۔ یہ جو نظریات ہیں کہ بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا، یا اس طرح کی جتنی بھی ساری باتیں، یہ ساری رد ہو جاتی ہیں۔ انسان کی خلقت ہی ایسی ہے جو کسی اور مخلوق سے نہیں ملتی۔ انسان منفرد خلقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے انسان مستقل مخلوق ہے۔ اس کا یہ سادہ سے ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک سادہ جملہ نہیں ہے کہ انسان ایک مستقل مخلوق ہے۔ آپ اس کے اوپر یقین اور ایمان لے کر آئیں اور باور کریں تو آپ کا جو پورا نظام کھڑا ہوگا، جب آپ کی جو معیشت کھڑی ہوگی، آپ کا جو ملک کھڑا ہوگا، آپ کی سوسائٹی جو کھڑی ہوگی، آپ کا تعلیمی نظام، دفاعی نظام جو کھڑا ہوگا، وہ انہی نظریات کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی، ایک بیچ میں بات آگے میں کر دوں، جوان ہیں یہاں پہ اکثر، ٹیکنالوجی کسی بھی قوم کی ترقی کا راز نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جو ہے نا وہ اسٹیلتھ ڈرون ہے، یا مثلا ترقی یافتہ ترین ایسے ہتھیار اس کے پاس ہیں، یا چین نے 6G سیٹلائٹ بھیج دی ہے، تو ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ٹیکنالوجی کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجی کو اٹھا کے، جیسے بعض نے کہا کہ امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے تو سارا کچھ بیچ دو اور بکریاں خرید لو، ایسا بھی نہیں ہے۔ امام زمانہ جس زمانے میں ظہور فرمائیں گے، اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے استفادہ ضرور کریں گے، کیونکہ سابقہ انبیاء کو آپ دیکھ لیں، ہر نبی نے اپنے زمانے کے وسائل سے استفادہ کیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی آتا ہے تو وسائل کو ختم کر دیتا ہے۔ میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے کی ترقی کی بنیاد ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، بلکہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، جن نظریات کی بنیاد پر وہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کی معرفت ہے، جو شناخت ہے انسان کی، یہ سادے سے جملے نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ کا قرآنی معاشرہ کھڑا ہوا ہے یا کھڑا ہوگا۔ اگر بن گیا ہے تو ان اصولوں پر ہوگا، جہاں بنے گا ان اصولوں پر ہوگا۔ لیکن جہاں پر یہ اصول نہیں ہے، جو کہتے ہیں انسان ترقی یافتہ شکل ہے بندر کی، ان کا معاشرہ اسی نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے۔ وہ جب آپ غور کریں گے، آگے بڑھیں گے، اس موضوع کے اندر جائیں گے، اور اس موضوع کی اینک لگا کے جب آپ معاشرے کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے نظریات ہوتے ہیں پھر اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنے اثرات، نظریات جو ہیں دکھاتے ہیں۔ اور حکومت، آپ یہ یقین جان لیں، حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے نظریات غالب ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہو اور وہ اس کمرے سے باہر نہ نکلے، لیکن اگر اس کے نظریات سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، یا اس کے نظریات تبلیغ ہو رہے ہیں، اس کے نظریات کو لوگ مان رہے ہیں، تو اصل حکمرانی اسی کی ہے جس کے نظریات غالب ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری جو کی تھی وہ یہ کہ انسان مرکب ہے روح اور جسم سے۔ انسان ایک مجموعہ ہے، انسان کا ایک پہلو جسمانی ہے اور ایک پہلو انسان کا روحانی ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ صرف جسم ہے، یہ قرآنی انسان شناسی میں اہم مطلب ہے۔ اب اس پہ بھی آپ جب غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ انسان کے روحانی پہلو کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف جسم کی ضروریات کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر وہ چیز ایجاد کی ہے جو انسان کے جسم کو سکون دیتی ہے، اور اس کے باوجود انسان اذیت کا شکار ہے۔ جب اتنے وسائل نہیں تھے تو اتنی ڈپریشن اور انگزائٹی کی بیماری بھی نہیں تھی۔ جتنے وسائل بڑھ چکے ہیں تو آپ کا تو جسم اور سکون میں رہنا چاہیے۔ ہر کام بیٹھے بیٹھے آن لائن ہو رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ پورا جہاز منگوا لیں، سارے کام آپ کے آسان ہو رہے ہیں، تو جسم جب راحت ہو رہا ہے تو نفس، ذہن بھی راحت میں ہونا چاہیے، آرام میں ہونا چاہیے۔ کیوں ایسا؟ کہ انہوں نے اس پہلو کو رد کر دیا، انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اصل تو یہی تھا، یہ انسان کو ایک عمر تک کے لیے دیا گیا ہے، اس کے بعد اصل بات تو یہ ہے، یعنی مرکب ہے انسان روح اور جسم سے۔ انسان کے اندر صرف یہ نہیں کہ انسان صرف یہی جسم ہی ہے، یہی حقیقت ہے ساری، اور کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی اس وقت بھی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی، کہ 87 لاکھ مخلوقات میں سے
جو ابھی تک انسان نے جو کشف کی ہے اس کی بات ہوئی تھی. اب پتہ نہیں کتنی اور ہیں. یہ لگے ہوئے ہیں سائنسدان جو اتنے اربوں ڈالر لگا رہے ہیں کہ ایلینز بھی کوئی ہوں گے, کوئی مخلوقات ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہوں گی مخلوقات, اور ان کو کوئی میسیج یا پیغام کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو ملتا ہے تو یہ اتنا پیسہ اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں. مخلوقات موجود ہیں, ظاہر ہے ہم نہیں جانتے. ہم یہ انسان یہ سمجھتا تھا ایک عرصے تک کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں اور کوئی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, انسان ہی مرکز ہے. لیکن اور بھی مخلوقات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور کسی زمانے میں ممکن ہے کہ انسان ان سے رابطہ قائم کر لے, ان کو دریافت کر لے, کشف کر لے کہ وہ مخلوق کس علاقے میں, کس سیارے میں رہتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ہم اس کو اپنے حساب سے لیتے ہیں, اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے حساب سے ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات اپنی سوچ کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایک الگ وسیع نظام ہے. جو بھی ہے, بہرحال جو بھی مخلوقات ہیں, ان مخلوقات میں سے آپ کے سامنے یہ عرض ہوا تھا کہ جو بنانے والا ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, دو نہیں ہو سکتی ہے. تو عقل اس بات کو جو ہے وہ کشف کرتی ہے. چاہے جتنی بھی مخلوقات ہیں لیکن بنانے والا ان کو وہی ہے جس نے ہمیں بنایا. اسی بنانے والے نے انسان کو تمام مخلوقات میں ممتاز کر دیا اور خود اپنے آپ کو مبارکباد دی, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ کیا کہنے, کیا مخلوق بنائی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ گھر میں اکیلے ہی ہیں, میں مثال ساری اس پہ نہیں جاتی, ویسے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. گھر میں آپ اکیلے ہی, آپ نے بیگم صاحبہ بھی گئی ہوئی ہیں یا گھر میں اماں جان بھی نہیں ہیں یا آپ کہیں کام کاج کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں, آپ نے خود ہی کوئی کھانا بنایا, حلوہ بنایا یا انڈا ہی بنایا تو بڑا لذیذ بن گیا, تو آپ اپنے کیا انڈا بنا لیا آج, تو اپنے آپ کو تعریف مبارکباد بندہ نہیں لگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, یعنی جب کوئی اور درک نہ کرے, یہ بات ہو رہی ہے جب کوئی اور سمجھنے والا نہ ہو. میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ورنہ یہ اللہ کے اوپر بات نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مبارکباد دی کس کی خلقت پر؟ انسان کی خلقت پر. کیوں انسان ممتاز ہے باقی مخلوقات سے؟ کہ اس کے پاس یہ دو چیزیں, ارادہ بھی ہے اور آگاہی بھی ہے. یعنی شعور بھی ہے اس کے پاس اور ارادہ بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے اور اپنی مرضی سے اقدام بھی کر سکتا ہے. اس کو علم دے دیا گیا ہے, غلط اور صحیح کا علم بھی انسان کو دے دیا ہے, آگاہی دے دی گئی ہے, اور ساتھ اس کو اختیار بھی دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کے پیچھے. باقی مخلوقات کے پاس یہ بات نہیں ہے. فرشتہ اپنی مرضی سے, فرشتہ ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں کس کو؟ فرشتے کو, کہ جی کسی کی تعریف بھی کرنی ہے تو کیا ہے, تو فرشتہ صفت انسان ہے, کہتے ہیں نا. فرشتہ ہونا تو کمال نہیں ہے, کیونکہ فرشتہ تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. فرشتے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے, صرف عبودیت, صرف اطاعت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. برگزیدہ مخلوق ہے فرشتہ اللہ تعالیٰ کی, ان پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے, جز ہے ایمان کا, ایمان کے اراکین میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا. لیکن فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی انتخاب نہیں کر سکتا. انسان کو اس سے بڑا مقام ملا ہے, یعنی انسان اپنی مرضی سے, اپنی محنت سے انتخاب کرے گا, اپنے ارادے سے انتخاب کر کے اپنی محنت سے اس منزل تک پہنچے گا. اس لیے انسان تمام مخلوقات میں افضل ترین ہے. پھر انسان کا جو پوسٹ ہے دنیا میں, کیا پوسٹ اس کو دی گئی, کیا منصب دیا گیا, ٹرانسفر جب ہوا ہے اس عالم سے اس عالم کی طرف جس پہ انسان شکوہ کرتا ہے, شاعر بھی شکوہ کرتے ہیں, حضرت آدم نے نکلوا دیا, ادھر ہم آ کے پھنس گئے. وہ جنت میں نہیں تھے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں نہیں تھے, اس جنت میں نہیں تھے جس جنت میں آپ نے آخرت میں پہنچنا ہے, بلکہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مقام تھا جہاں پہ حضرت آدم کو دشمن شناسی کے لیے اللہ نے رکھا تھا, کیونکہ پہلا انسان تھا. ایک ٹریننگ سینٹر تھا جنت کی طرح کئی, جس میں اللہ نے حضرت آدم کو رکھا تاکہ کون دشمن؟ ابلیس, شیطان کے ساتھ دشمن شناسی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں رکھا اور وہاں سے پھر زمین پر آئے. وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ اس جنت میں تھے اور وہاں سے باہر نکالا گیا. وہاں اس جنت میں نہیں تھے جس میں آپ نے پہنچنا ہے. اب یہ جو یہاں بھیجا گیا اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں جو بھیجا گیا تو کیا پوسٹ دی گئی ہے, ٹرانسفر جو ہوا ہے, کیا منصب آپ کو ملا ہے؟ منصب خلیفہ خدا کا. انسان کے پاس جو منصب ہے وہ کیا ہے؟ انسان زمین پر اللہ کا
خلیفہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ کی امانت کا امین ہے، امانت دار ہے انسان۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مزید اسے کھولا تھا کہ انسان نے اطاعت خداوندی سے لقاء اللہ کا درجہ اور کمال تک پہنچنا ہے، لقاء اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا قرب ایسے نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ادھر ہے اور ہم یہ قریب ہو کے یہ اللہ کا قرب ہو گیا۔ اللہ کا قرب اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ ایک جگہ پر ہے اور ہم ادھر تک پہنچ گئے۔ قرب الہی سے مراد یہ کہ ہم نے اپنے وجود میں وہ صفات پیدا کرنی ہے جو صفات اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ جب وہ صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو آپ خود اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ مثلا آپ بعض بڑی علمی شخصیات ہوتی ہیں تو آپ ان کو عزت و تکریم کے لیے کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کی بات کر لیں، علامہ اقبال کے جو استاد تھے، علامہ اقبال کو ان کا فرزند مثلا کہا جاتا تھا، یا علامہ اقبال نے اپنا پیر جن کو بنایا تھا مولانا روم، تو ہم کہتے ہیں نا روحانی فرزند۔ اب دیکھا جائے تو قوم، نسل اور صلب کے اعتبار سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی افغانی ہے، ایک ایرانی ہے، ایک پاکستانی ہے، ایک جو ہے وہ ہندوستانی ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں شخصیت کا روحانی فرزند ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جو ان کی لائن تھی، جو ان کی مسیر تھی، جو ان کی خصوصیات تھیں، وہ اس بندے نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، اس حد تک کر لی ہیں کہ یہ ان سے فرزند کی طرح قریب ہو گیا ہے۔ یعنی فرزند وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اپنے اب کی، والد کی خصوصیات منتقل ہوں۔ یہ اس اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ خصوصیات اور صفات، یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا ہم نے کہا کہ فلاں شخص ہے وہ فرزند ہے اس کا، مثلا ہم سید حسن نصر اللہ کو کہتے ہیں کہ یہ کس کا فرزند ہے؟ یہ امام خمینی کا فرزند ہے، تو وہ کیا واقعی بیٹا ہے کہ وہ ان کی زوجہ سے پیدا ہوا ہے یا ان کی کوئی اور زوجہ تھیں؟ اس طرح کا تعلق کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نظریات اور افکار میں ایک دوسرے سے اس وقت تک صفات اور خصوصیات میں قریب ہوئے کہ اگرچہ قوم بھی الگ ہے، علاقہ بھی الگ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو قرب شمار کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ قرب الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان چل کے کسی جگہ چلا جائے گا اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جیسے بعض نظریات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیارت کریں گے اور اللہ جسم، ایسا ہمارا اللہ تعالیٰ کی کوئی جسمانی حیثیت، جسمانی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ جسم ہو ہی نہیں سکتا۔ جسم ناقص مخلوق رکھتی ہے، طاقتور مخلوق کا جسم نہیں ہوتا، ناقص مخلوق جسم رکھتی ہے۔ جسم مادہ نقص کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ جسمانی نہیں ہے، غیر جسمانی حقیقت ہے۔ قرب الہی سے مراد کیا ہے؟ قرب الہی سے مراد یہ کہ انسان وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ پھر خلق اور خلق والی بات ہوئی تھی کہ اللہ نے انسان کو خلق یعنی فریم، ہارڈ ویئر دے دیا، خلق یعنی سافٹ ویئر آپ نے اپنا خود ڈالنا ہے اس میں۔ آپ کو فریم دے دیا، تصویر اپنی خود بنا کے اندر لگانی ہے۔ تصویر آپ کو نہیں دی گئی، تصویر کے وسائل دے دیے گئے ہیں آپ کو، کاغذ، قلم اور پینٹ اور واٹر پینٹ اور جو چیز بھی جس سے بھی آپ تصویر بنائیں گے وہ سارے وسائل دے دیے کہ تصویر آپ نے اپنی بنانی ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ نے فریم دے دیا، ہارڈ ویئر دے دیا۔ پھر قبض، انسان قبض میں ہے۔ قبض سے مراد دشواری، دقت، مشکل۔ انسان انتہائی تکلیف میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کو تکلیف میں خلق کیا گیا ہے۔ کیا مطلب تکلیف میں؟ یعنی تضاد میں ہے انسان، ہر وقت حالت جنگ میں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 2 لشکر ہیں جو انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان لشکروں کے ساتھ جو اس کی کنڈیشن ہے وہی یہ حالت جنگ میں ہے، مشکل میں، یعنی ایک عقل کا لشکر اور ایک جہالت کا لشکر۔ یہ انسان کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق انسان کے وجود میں دونوں لشکر موجود ہیں، لشکر عقل و لشکر جہل۔ یہ دونوں لشکر ہیں، انہوں نے انسان کو اذیت میں اور دشواری اور تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ان دونوں لشکروں نے یہ قبض والی بات وہاں پہ کی تھی۔ تو یہ ایک قسم کا پچھلے درس کا خلاصہ بھی ہو گیا اور دہرائی بھی ہو گئی ہماری۔ اب ہم آج کی اور اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلب جو ابھی بھی آپ کے سامنے آیا ہے اور پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت جو ہے وہ مادنی شکل میں ہوتی ہے۔
قرآن کی ہدایت کس شکل میں ہے؟ مادنی شکل میں قرآن کی ہدایت۔ قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک چیپٹر کا نام انسان ہے اور اس انسان ہیڈنگ انسان دی ہوئی ہے اور ہیڈنگ کے نیچے ساری کی ساری انسان کی صفات بھی لکھ دی گئی ہیں لائن سے، اور انسان کی جو ہے وہ نقائص بھی لکھ دیے گئے ہیں، انسان کے تمام معاملات اس کے اندر لکھ دیے گئے ہیں، اور بس ایک بندے نے کھولنا ہے کہ صفحہ نمبر 320 سے لے کر 410 تک یہ 90 صفحات ہیں، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پورا انسان سمجھ میں آ جائے گا۔ بس انہی 90 صفحات میں سارے کے سارا انسان لکھا ہوا ہے۔ نہیں، قرآن کی جو ہدایت کا جو روش ہے، طریقہ ہے، اسلوب ہے، وہ یہ کہ قرآن میں ہدایت معدنی شکل میں، معدنی شکل سے مراد کہ منرل کی جس طرح حالت ہوتی ہے، آپ زمین سے جب نکالتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، جو آپ میں سے اس شعبے کے ہوں گے یا جن کو تھوڑا بہت علم ہوگا وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کوئی چیزیں الگ الگ نہیں پڑی ہوئی ہوتی کہ یہ آپ نے پیٹرول اٹھا لیا، ادھر سے آپ نے گیس اٹھا لی، ادھر سے آپ نے فلاں چیز اٹھا لی، بلکہ جس نے جو چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے اس کو طریقہ اپنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس تک پہنچنا پڑتا ہے اور اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، جو بھی مراحل ہوتے ہیں، تب جا کے آپ کے ہاتھ میں وہ خالص چیز آتی ہے۔ قرآن کی ہدایت بھی معدنی شکل میں ہے، یعنی قرآن کے اندر ہدایت کو اس طرح پھیلا کے رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ہدایت قرآن ہے، قرآن ہر زمانے اور ہر سطح کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو اس شکل میں رکھنے کی حکمت یا اس کا معجزہ یہ کہ جس زمانے کا بھی انسان قرآن اٹھائے گا اس کو ایسا لگے گا کہ یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بات ابھی کی ہو رہی ہے یا یہ لیٹسٹ بات ہو رہی ہے۔ مثلا جس طرح علامہ طباطبائی یہ فرماتے تھے کہ ہر 20 سال کے بعد قرآن کی ایک نئی تفسیر ہونی چاہیے۔ علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی تھی، سب سے عظیم تفسیر تشیع کی ابھی تک کی، اب البتہ آغا جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم بھی کافی آگے پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی تک جس کو مثلا تمام مسلمانوں نے مانا، اس سے پہلے اکثر مسلمان مفکرین یا علماء باقی مسالک کے وہ مانتے نہیں تھے کہ شیعوں کے پاس کوئی تفسیر بھی ہے۔ تفاسیر تو موجود تھیں لیکن ان کو وہ علمی اعتبار سے اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیتے تھے، لیکن جب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی آئی تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا اور احساس ہوا کہ یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم تفسیر ہے وہ، اور بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی تکلیفیں برداشت کی اس کے لیے، اور ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ایسے علم کے باب کھولے کہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، جو باتیں اس کے اندر موجود ہیں، جس کو معمولی سا بھی کوئی اس سے فیض مل جائے تو کافی اس کے اندر جو ہے مطالب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہر 20 سال کے بعد قرآن کی تفسیر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 20 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے۔ جو تفسیر 20 سال پہلے ہوئی تھی وہ تو اس نسل کے لیے تھی جو پہلے موجود تھی، اب تو نئی نسل آ گئی ہے، ان کے تقاضے مختلف ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہیں، ان کے ذہن کی اپروچ الگ ہے، ان کا رویہ مختلف ہے، ان کے لیے قرآن کی نئی تفسیر کی ضرورت ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے۔ اور یہ معجزہ قرآن کا روایات میں موجود ہے معصومین کے کہ قرآن جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے قرآن بھی اس طرح طلوع ہوتا ہے، روزانہ نیا قرآن طلوع ہوتا ہے۔ یعنی ایک نسل کے لیے آپ اگر کہہ لیں تو قرآن طلوع ہوتا ہے، اس کے اندر ہدایت مادنی شکل میں، مادنی شکل میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہر زمانے کا اور ہر صلاحیت کا انسان پھر اپنے لحاظ سے استفادہ، جس طرح فتاویٰ ہیں، آپ یا میں، ہم جتنا بھی زور لگا لیں، ہم قرآن اپنے سامنے، عقل، قرآن، اجماع، روایات، احادیث، سیرت، سارے منابع رکھ لیں اور کسی چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں بھی کہا جائے کہ اس میں کیا فتویٰ ہے تو ہم نکال نہیں سکتے، ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ ہاں ویسے ہم فتوے بہت دیتے ہیں، اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا، ویسے تو الحمدللہ آیت اللہ خود بخود بہت سارے ہیں ہمارے اندر، جو کہیں بھی بیٹھ کے کسی کے بارے میں کسی مسئلے میں فتویٰ ہم دینے سے گریز نہیں کرتے، لیکن اوتھینٹک فتویٰ روایات کے اوپر، بنیاد کے اوپر، منابع سے جب نکالنا ہوتا ہے تو فتویٰ کس طرح نکلتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کہیں قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے تو آپ کوئی مسئلہ پوچھے تو کہہ جی یہ آیت پڑھ لیں، اس میں فتویٰ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ان سارے منابع کے اندر سے وہ مسئلے کا جواب ایک مجتہد، ایک فقیہ نکالتا ہے۔ پراگندہ مختلف جگہ پر موجود ہیں، اسی لیے
اتنی دقت اور محنت ان کو کرنی پڑتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ اتنی فٹیگ میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کو، کام آسان کرتا ہے، ایک بڑی سی انسائکلوپیڈیا بنا دیتا، اس پہ چیپٹر کا نمبر ہوتا اور اس کے اندر سارے مسئلے لکھے ہوئے ہوتے، سارے موضوعات کلیئر کیے ہوئے ہوتے، تو کام آسان ہوتا اور رسول اللہ ایک لائبریری بنا دیتے اور قیامت تک کے لیے وہ لائبریری ہوتی، اور جس نے انسان پہچاننا ہے، جس نے اپنی معرفت، جس نے رب کی معرفت، جس نے انبیاء کی معرفت، وہ متعلقہ چیپٹر کھولتا اور اس چیپٹر میں سے پڑھ کے مسئلہ حل ہو جاتا۔ چاہتے تو ہم ایسا ہی ہیں، لیکن اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی نہ پڑھتے، یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی لائبریری کون کھولے گا، کوئی چھوٹا سا ایک دے دینا تھا، اس وقت پھر ہمارے اور تقاضے ہوتے۔ بہرحال یہ قرآن انسان ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کا کوئی بھی کام، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں بات کہ جو چیز اللہ نے خلق کی ہے اس سے بہتر فارم میں خلق نہیں ہو سکتی تھی۔ جو چیز اللہ نے جیسے خلق کر دی ہے، جو اللہ کی جو خلقت ہے، آپ کوئی سوچے کہ اس میں یہ نقص ہے، اس سے بہتر، مثلا سورج میں یہ نقص ہے، چاند میں یہ نقص ہے، اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ میں مثال چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، اس میں آپ اس بات میں غور کریں گے تو اور انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اور حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے، اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کم پڑ جائیں گے وسائل۔ اللہ نے اپنی حکمت سے جو چیز بھی خلق کی ہے بہترین خلق کی ہے، اس میں کمی نہیں چھوڑی، بہترین خلق کی ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چھپے ہوئے ڈھکے ہوئے سوال ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اگر اللہ اس طرح کر لیتا تو یہ شاید بہتر ہو جاتا، ہوتا ہے نا کہ یہ طریقہ اگر اس کام کے لیے یہ طریقہ اللہ اپنا لیتا تو شاید بہتر ہوتا۔ تو وہ ان کے لیے جواب ہے کہ اللہ نے، اگر آپ غور کریں، یعنی اس بات تک انسان غور کر کے پہنچتا ہے، آپ غور کریں تو اللہ نے جس چیز کے لیے جو طریقہ اختیار کیا یا پیدا کیا یا خلق کیا وہ بہترین تھا، اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بہترین طریقہ تھا۔ مثلا اگر کوئی سوچے کہ یہ ہمارا ہاتھ اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح 5 انگلیاں کیوں ہیں، یہ 4 انگلیاں ایک انگوٹھا اس طرح کیوں ہے، اگر یہ اس طرح ہوتا، آج کل فلمیں دیکھ کے بچے، روبوٹ دیکھ کے، یہ اگر اس طرح ہوتا تو بس پھر اس میں سے گولے بھی نکل رہے ہوتے اور کیا کیا ہوتا پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح چیز ہوتی تو اچھا ہوتا، 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی، خواتین گھر میں کہتی جو ہماری 4 آنکھیں ہوتی 2 پیچھے بھی ہوتی تاکہ شوہر کو بھی دیکھتے رہتے وہ کیا کر رہا ہے گھر بیٹھ کے، کچن کا کام بھی ہوتا رہتا۔ کبھی انسان کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، جس حالت میں اللہ نے جو خلق کی ہے چیز وہ بہترین خلق کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب وہ البتہ ایک الگ بات ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھ ایسا بنایا تو یہ بہترین کمبینیشن تھا، اس سے اور اچھا ہاتھ، اس سے اچھی ساخت، مزید یہ بہترین ساخت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات اور ہمارے مقصد اور ہمارے تقاضوں کے حساب سے یہ بہترین ساخت ہے۔ قرآن کی ہدایت مادنی شکل میں یہ آپ کے سامنے مطلب عرض ہو گیا۔ اب اگلا مطلب دیکھیں، انسان شناسی جو ہے وہ مختلف طبقات نے کروائی ہے، انسان شناسی یا مختلف علوم نے آپ کہہ لیں انسان شناسی کروائی ہے، جس میں انسان کی تفسیر، انسان کی شناخت، ایک انسان شناسی ہے فلسفے نے جو کرائی ہے، فلسفی انسان شناسی۔ ایک انسان شناسی ہے جو تجرباتی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں تجرباتی انسان شناسی۔ ایک انسان شناسی جو ہے وہ خرافاتی انسان شناسی ہے، خرافات کی بنیاد پر جو انسان کی شناخت ہوئی ہے۔ ایک انسان شناسی علمی انسان شناسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، علم کی بنیاد پر انسان شناسی۔ ہمارے مد نظر جو ہے وہ قرآنی انسان شناسی ہے، قرآنی انسان شناسی۔ باقی شعبوں نے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ کس نے کیا شناخت کروائی ہے، کیسی شناخت کروائی ہے، کروائی سب نے ہے، جو اس میدان میں وارد ہوئے انہوں نے شناخت کروائی ہے، انسان کی پہچان کروائی ہے۔ ہمارے مد نظر یہ کہ قرآن نے کون سی شناخت کروائی ہے، قرآن کی نظر میں انسان کیا ہے، قرآن کی نظر میں انسان کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ کتاب،
یہ منشور اس نے دیا ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے. تو جو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے بہتر کہ میں نے کیا بنایا ہے, یا باقیوں سے ہم پوچھتے رہیں گے کہ یہ کیا بنایا ہے؟ جو بنانے والا ہے, جس نے خلق کیا ہے, اس نے جو بتایا ہے کہ یہ شناخت ہے اور یہ اس کی پہچان ہے, وہ سب سے بہترین ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے مد نظر یہ ہے قرآن انسان شناسی. اب آپ باقی علوم سے پوچھیں, مثلا فلسفے سے پوچھیں یا منطق سے پوچھیں کہ انسان کسے کہتے ہیں, تو منطق کہتی ہے, فلسفہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے. یعنی وہ ویسے نطق بولنے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ناطق سے مراد جو ہے وہ فہم و ادراک لیا جاتا ہے منطق فلسفے کے اندر. یعنی جو سوچ سکتا ہو, سمجھ سکتا ہو, تفکر رکھتا ہو. جب منطق کو اگر آپ سامنے رکھیں, منطق سے پوچھیں, تو منطق کی اور فلسفے کی نظر میں اس وقت تک ایک انسان انسانیت کے درجے تک نہیں پہنچا جب تک اس کی عقل ایکٹیو نہیں ہو جاتی. جب تک ایک انسان کی عقل ڈی ایکٹیویٹ ہے, بند پڑی ہے, وہ صرف خیالات اور احساسات کے بلبوتے پہ زندگی گزار رہا ہے, منطق اور فلسفہ اس کو انسان شمار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جیسی عقل ایکٹیو ہوگی انسان بن جائے گا. جیسے تعقل اور تفکر کے میدان میں یہ گھسے گا, جب اس کو عقل اس کی چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ انسان, اس وقت منطق اس کو انسان کہتی ہے. اس وقت تک انسان نہیں کہتی, انسانیت کو کے درجے پر نہیں لے کر آتی. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ کہ قرآن نے کس کو انسان کہا ہے. ٹھیک ہے, منطق نے کہا ہے, تجربے نے کہا ہے, بایولوجی نے کسی کو انسان کہا ہوگا, خرافات کی نظر میں کوئی انسان ہوگا, وہ انہوں نے اپنی اپنی تعریف کی ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے کس کو انسان کہا ہے, قرآن کی نظر میں انسان کون ہے. تو وہ جو آخری بات ہے وہ میں پہلے کر دیتا ہوں. قرآن کی نظر میں انسان کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں انسان کی ماہیت کیا ہے؟ شہید مطہری نے اس بات کو بیان کی ہے. انسان جو ہے قرآن کی نظر میں للہ ہے و اللہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان للہ ہے و اللہ ہے. یہ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی, ہو سکتا ہے بعد نے سوچا ہو کہ کون مر گیا جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ آیت ہم اسی وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے, اور ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو بس ہم نے یہ آیت پڑھ کے اس کو تسلیت اور تعزیت پیش کر دینی ہے, بس اتنا ہی ہمارا کام بنتا ہے. جبکہ یہ انسان شناسی کے باب کی آیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں پڑھنی ہے, ظاہر ہے وہ ادب بیان ہوا روایات کے اندر, یہ اس کو پڑھنا ہے. لیکن کیوں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پڑھو, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. یہ اگلے کو تسلی تو نہیں ہوتی اس کے اوپر. کوئی ترجمہ پڑھے تو اور غصہ ہوتا ہے, یار بندہ ہمارا مر گیا اور آپ کہہ رہے ہو ہم تو سارے ہی مرنے والے ہیں, وہ تو اور گرم ہو جائے گا. یہ کیوں کہا گیا ہمیں, ہم اس کے اندر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کیوں کہا گیا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت استرجاع جو ہے, آیت نمبر 156 سورہ بقرہ کی, یہ انسان شناسی کی آیت ہے. اس میں بقول شہید مطہری کے انسان کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر کہ انسان للہ ہے و اللہ ہے. اب اس کو ہم اس کی وضاحت کریں گے, لیکن میں ایک اور جو 3-4 مزید یا قرآن کی مختلف آیات سے ایک اور جو انسان کی تعریف نکلتی ہے اور قرآن نے بیان کی ہے وہ لکھ دوں, پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. انسان قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ موجود, قادح, مہاجر, سائر الی اللہ. انسان کیا ہے؟ موجود, قادح, مہاجر, سائر الی اللہ. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کورس میں جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو انسان کی کیا تعریف بتائی گئی ہے, تو آپ اس کو کہیں کہ انسان ہے موجود, قادح, مہاجر, سائر الی اللہ, تو اس کے بعد وہ کہے گا کہ اچھا ہے کہ میں کورس میں نہیں گیا, پہلے ایک بات نہیں پتہ تھی, ابھی یہ 3 باتیں بھی نہیں پتہ. یہ اور مصیبت میں ڈال دیے. یہ قرآن کی نظر میں یہ انسان ہے. یعنی ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں. باتیں بہت سادہ سی ہیں, آسان سی ہیں, مشکل نہیں ہیں, لیکن ہم
الہی قرآنی ٹرمنالوجی سے آگاہی نہیں ہے، ہمیں مختلف جو موبائل اسمارٹ فون کی اپلیکیشنز ہیں ان کی اصطلاحات بولی جائیں تو ٹھک ٹھک کر کے ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ ہمارا ابھی سال کا ہوتا ہے تو آپ اس کو موبائل دے دیں، وہ لاک ہوا وہ موبائل کھول کے وائی فائی کھول کے واٹس ایپ کھول کے تصویریں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن کی جب ٹرمنالوجیز یا اصطلاحات کے اوپر آتے ہیں وہاں پر ہمارا دماغ ظاہر آشنائی نہیں ہے نا، مانوس نہیں ہے ہم، اس وجہ سے ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ انسان کو بیان کیا کہ انسان کیا ہے، للہ و اللہ موجود قادح مہاجر سائر اللہ، یہ انسان قرآن کی نگاہ میں۔ اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم وہی اپنی پچھلی والی بات کے اوپر آئیں کہ پہلے تو اس بات کو ہمیں باور کرنا ہے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم بن کر نہیں آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بننے کے لیے بھیجا ہے، ہم بن کر نہیں آئے۔ یہ جملہ ہضم کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے اگر پہلے سے تصورات موجود ہوں ذہن میں، لیکن اگر خالی ذہن ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں نا کہ ایک قرآن پڑھانے والا تھا تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں 12 دن میں پورا قرآن پڑھنا سکھا سکتا ہوں کسی بھی آدمی کو، 12 دن میں جو ان پڑھ آدمی بھی ہو میں اسے قرآن پڑھانا سکھا سکتا ہوں، اتنا اسے 12 دن میں ٹرین کر دوں گا قرآن وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، کہ اگر کوئی پہلے سے تھوڑا بہت جانتا ہو تو پھر تو آپ کو 6-8 دن لگیں گے، 4 دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا اس کو نہیں میں سکھا سکتا، وہ جو بالکل خالی بندہ ہے نا اس کو میں 12 دن میں قرآن پڑھانا سکھا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، جو پہلے سے جانتا ہے 4 باتیں اس کو آسانی سے آپ سکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے مثال دی کہ آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ کسی کی مٹھی کے اندر مٹی بھری ہوئی ہو، مٹی بھری ہوئی ہو تو آپ مزید مٹی ڈال سکتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اگر خالی مٹھی ہو اس میں آپ آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ کوئی جو پہلے سے جن کا دماغ کو بھرا ہوا ہوتا ہے نا، اپنے نظریات رکھتے ہیں، ان کو نہیں میں سکھا سکتا، خالی دماغ والے بندے کو میں 12 دن میں قرآن پڑھنا سکھا سکتا ہوں۔ تو ہوتا ہے بعض اوقات اگر کوئی نظریہ ہمارا کسی مسئلے کے بارے میں بن جائے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمت انسان کرے تو بڑے بڑے کارنامے بھی دنیا میں اسی دنیا کے اوپر ہوئے، کہیں اور نہیں ہوئے۔ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے سے آمادگی اگر دل میں ہے نا آپ کے، تو آپ اپنے سامنے مثالیں رکھیں وہاب قلبی، زہیر ابن کین اور حضرت حر کی، کہ انسان کی ساری نظریاتی عمارت ٹوٹ جاتی ہے، بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان، ایسے پلاٹ خالی کرتا ہے جیسے ادھر کوئی بلڈنگ پہلے تھی نہیں تھی، اگر وہ اپنے آپ کو آمادہ حالت میں امام معصوم کے سامنے پیش کر دے، یعنی ہدایت کے سامنے پیش کر دے، قرآن کے سامنے پیش کر دے، وہ ساری عمارت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ